اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہیپیٹائٹس بی اور سی۔ ویسے تو ہیپیٹائٹس بی اور سی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا، اس پہ 2-3 دن بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو مختصر سا تعارف کرواؤں گا اور اس کا علاج وغیرہ، باقی تو ہر بندہ اپنے ڈاکٹر سے معالج سے یعنی وہ اپنی رہنمائی لے سکتا ہے، کیونکہ میں تو نہ ڈاکٹر ہوں، صرف اپنا جو ایکسپیرینس شیئر ہے، وہ جو اپنی اسٹڈی کی ہے، وہ آپ کو کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو اپنے پیاروں کو شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات ان کو مل سکیں۔ تو آج بات کریں گے ہیپیٹائٹس سی اور بی پہ۔ ہیپیٹائٹس سی ایک جگر کا سوزش ہے، یعنی ہیپیٹائٹس سی جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ ویسے تو ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای تک ہے، لیکن جو زیادہ مضر صحت ہے یا جس کو زیادہ آج کل زیادہ وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سی کے بارے میں۔ تو ہیپیٹائٹس سی ایک جگر کی سوزش ہے، اور اس جگر کا جو کام ہے وہ تقریباً 500 سے بھی زیادہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے 2 اہم انتہائی کام جو ہے وہ خون کو صاف کرنا اور ہاضمے میں مدد دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو بعض اوقات مجھے سٹاپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں یہاں پہ لیبارٹری میں ہوتا ہوں اور یہاں پہ پیشنٹ آ جاتا ہے، اس کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال پھر اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس کا دوسرا کام جو ہے وہ بلکہ مجھے یاد نہیں کہ پہلا بھی میں نے شاید آپ کو نہ بتایا ہو۔ اس کا 2 کام جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خون کو فلٹر کرتا ہے اور ہاضمے میں بھی مدد دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے میں نے آپ کو بتایا کہ 500 سے بھی زیادہ کام ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے جگر میں تو وہ خود سے اس کو ریپیئر کرتا ہے۔ تو ہیپیٹائٹس سی کی وجوہات کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس طرح پھیلتا ہے؟ یہ خون سے خون میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ جو متاثر شخص کے سرنج ہیں، ان کے آلات وغیرہ، آپریشن کے آلات، یا اگر اس کا خون کسی صحیح انسان کو لگ جائے جو کہ جس کو ہیپیٹائٹس نہ ہو، تو اس سے بھی یہ منتقل ہوتا ہے۔ اور اس کا جو پروسیس ہے ٹیسٹوں کے حوالے سے، اس کا سب سے پہلے ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، جو عام سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر اس میں ڈائگنوز ہو جائے تو پھر اس کے لیے پی سی آر کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں اس کا وائرل لوڈ کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو کون سی میڈیسن دینی ہے اور کتنے مہینے تک دینی ہے۔ عموماً ہیپیٹائٹس سی کی میڈیسن جو ہے وہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک کھانی پڑتی ہے، اور ہیپیٹائٹس بی کی میڈیسن جو ہے وہ 1 سال سے 2 سال تک بھی کھانی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ بات ہے کہ ہیپیٹائٹس سی جس کو ہو جائے یا بی ہو جائے تو وہ پھر دوائی کھا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ لازمی ہے کہ بندہ اپنا وقتاً فوقتاً یا ان 6 مہینے کے بعد نہ ہوا 1 سال کے بعد لازمی وہ اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروائے۔ تو ہیپیٹائٹس بی اور سی کا یہ ہے کہ 6 مہینے یا سال بعد دوبارہ لازمی اس کا پی سی آر کروانا چاہیے۔ اس میں اکثر پیشنٹ ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا عام ٹیسٹ کروا دیں ہیپیٹائٹس بی سی کا، حالانکہ ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے میڈیسن کھا لی ہے تو اب اس میں نہیں آئے گا۔ تو عموماً جو ہیپیٹائٹس بی سی ہے وہ جس کو ایک دفعہ ہو جائے تو وہ لازماً اس کا پوری زندگی اس کا چھوٹے ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے گا، لیکن اصل ٹیسٹ کا پی سی آر ہے۔ اگر پی سی آر میں نیگیٹو ہے تو اس کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کے پرہیز کے بارے میں۔ پرہیز اس کا یہ ہے کہ اس کی تلی ہوئی چیزوں سے
پرہیز کرنا چاہیے، جیسے پکوڑے، سموسے، جلیبی، پراٹھے وغیرہ، یہ بڑا گوشت، یہ چیزیں، ان چیزوں سے وہ پرہیز کریں، اور باقی سبزی پھل وغیرہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اس میں اس کی علامات کیا ہے۔ تو اس کی کوئی کالے ارکان کی کوئی علامات نہیں ہوتی شروع میں، لیکن بعد میں جب یہ بڑھ جائے تو پھر یہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد بعض اوقات متلی بھی ہو جاتی ہے، اور ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا، تو جگر میں سوزش بھی ہوتی ہے، تو یہ اس کے علامات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی ہو تو اس کے گھر والوں کو سب کو ہیپیٹائٹس کی بی کی ویکسین لگانی چاہیے تاکہ باقی ان سے بچ سکیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی میں کیا فرق ہے اور کون سا ڈینجرس ہے۔ دیکھیں، ڈینجرس تو دونوں ہیں، دونوں کا کام ہے جگر کو خراب کرنا۔ تو اب اس میں ہیپیٹائٹس سی جو ہے نا، وہ صرف بلڈ سے بلڈ جاتا ہے، اور جو ہیپیٹائٹس بی ہے وہ رطوبت کے ذریعے بھی جاتا ہے اور بلڈ کے ذریعے بھی جاتا ہے۔ رطوبت مطلب عام سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ یہ یعنی ہیپیٹائٹس بی سے متاثرہ شخص کے جو تولیہ ہے، برش ہے، اس کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ الگ سے ہونی چاہیے، جبکہ سی میں جو ہے نا ہیپیٹائٹس سی والے پیشنٹ کا جو اتنا خیال نہیں ہوتا، وہ صرف یعنی خون سے خون منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ کوشش کریں کہ جس کو ہیپیٹائٹس بی اگر کوئی مریض کسی گھر میں موجود ہو تو ان کے باقی تمام گھر والوں کو نا ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین لگوا لیں، کہ 3 ویکسین لگتے ہیں، ایک فرسٹ منتھ میں، پھر 1 مہینے کے بعد، پھر اس کے 6 مہینے بعد لگتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ 8-10 سال تک جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر بندہ لگا لیں۔ تو یہ ساری معلومات تھی، جو مختصر سی معلومات ہے، ویسے تو یہ ٹاپک بہت بڑا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنا ویو بھی پیش کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو سینڈ کریں۔ اللہ حافظ۔